صبر کبھی دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ ہر آزمائش میں عطا کیا جاتا ہے، ورنہ ہم انسان تو پہلی اذیت کو ہی آخری حد مان لیتے ہیں۔ آپ اتنا ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ زندگی امتحان لیتی ہے، کچھ امتحان مشکل بھی ہوتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، آپ کی محنت کا صلہ وہ رب آپ کو دے کر ہی رہتا ہے۔ آپ کی کوشش وہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا۔ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، مگر کچھ وقت لگتا ہے۔ صبر کا پھل ملتا ہے، مگر اس پھل کو پکنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے۔ تو اپنی کوشش جاری رکھیں، کیونکہ وہ رب قادر مطلق ہے۔ بے شک جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو ہوں۔ وہ پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے، یقین سے مانگی گئی دعاؤں کو سنبھال لیتا ہے، انتظار سے تھکتی آنکھوں کو قبولیت دکھاتا ہے، مایوسی میں گرے اپنے بندوں کو آیتیں پڑھواتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنا سیکھ لیں، وہ آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالے گا کہ جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کو منزل تک یوں پہنچائے گا کہ آپ خوشی سے رو پڑیں گے۔ جب اللہ کی قدرتوں کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر آپ اتنا محدود کیوں سوچتے ہیں؟ ہر وہ چیز جسے آپ آج دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، وہ آپ تک پہنچنے کا راستہ بنائے ہوئے ہے، اور بس اللہ کے ایک کن کے انتظار میں ہے۔ جیسے ہی کن فرمایا جائے گا، ویسے ہی آپ کو سب عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اپنی ماضی کی دعاؤں کو آپ آج جی رہے ہیں، ویسے ہی آج مانگی ہوئی دعاؤں کو آپ کل جئیں گے۔ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ منزل کے بہت قریب ہیں، تھک کر گرنا نہیں، بہت دور پہنچ آئے ہیں آپ، بہت مشکل راستے طے کر لیے ہیں آپ نے۔ یہ سب آسان نہیں تھا، مگر آپ نے اللہ پر توکل کر کے جو استقامت دکھائی ہے، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگوں کا صبر ہوتا ہے، جو گرتے سنبھلتے منزل پا ہی لیتے ہیں۔ آپ بھی پا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہانی کو تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادیں پوری کر سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پہ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اب قبولیت کا وقت ہے، ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سو ویورز، میری اللہ پاک سے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔